الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ذی الحجہ کے پہلے مبارک عشرے سے الحمدللہ ہم سب فارغ ہوئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول کرے۔ اس عشرے میں جو کچھ ہم نے عبادتیں کیں، ذکر و اذکار کیا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام عبادتوں، ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، آمین۔ دنیا بھر سے بہت سارے مسلمان ان سال فریضہ حج کی ادائیگی کے غرض اور مقصد سے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کے حج کو حج مبرور بنائے اور پورے امن و امان کے ساتھ انہیں اپنی منزل اور وطن پروردگار واپس کرے، آمین۔ رمضان سے قبل اس مسجد کے افتتاحی پروگرام میں ہم شریک تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے کہ اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے میں ہم بھی شریک تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پروردگار کا یہ گھر پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس کا جو کچھ کام باقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائے، اور جس عظیم مقصد سے اس کے اس گھر کی بنیاد رکھی گئی، اللہ اس عظیم مقصد اور مشن میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے گھر کو آباد کرنے والے بندوں میں پروردگار ہم سب کو شامل فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، موضوع سے آپ سب واقف ہیں کہ موجودہ حالات میں کرنے کے کچھ کام، اس حوالے سے باذن اللہ کچھ باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ ویسے ہم جانتے ہیں کہ حالات جب جب بدلتے ہیں اور حالات میں جب بھی بگاڑ آتا ہے، دنیا میں بسنے والے بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، شاید وہ کچھ پریشان نظر آئیں تو پریشانی کی معقول وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے مذہب نے ان کی شاید صحیح رہنمائی نہ کی، جس کی وجہ سے حالات کا مقابلہ ہم کیسے کریں اور حالات کے حوالے سے ہماری کیا کچھ سوچ ہونی چاہیے، شاید اس حوالے سے وہ کچھ گھبرائیں اور پریشان ہوں۔ لیکن دین اسلام سے ہماری نسبت، دین اسلام سے ہمارا تعلق، تو لہذا حالات جیسے بھی ہوں، بحیثیت مسلمان ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے سنجیدگی سے ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے دوستو، اور پریشان بھی نہ ہوں، کیونکہ اسلام سبحان اللہ، اللہ کی جانب سے عطا کردہ وہ مضبوط دیوار ہے اور وہ مضبوط چھت ہے اور وہ مضبوط بنیاد ہے کہ جس کے سائے میں ہم پل رہے ہیں، تو ہمیں کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اسی سے نسبت میں ہماری شان ہے اور ہمارا یعنی مستقبل ہے، اور ہمارے اپنے ہر مسئلے کا حل اسی اسلام میں ہمیں ملے گا دوستو، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب سرزمین فلسطین میں قدم رکھتے ہیں، بیت المقدس مسجد اقصی کو
فتح کرنے کے لیے اس موقع پر دشمنان اسلام کی ایک بڑی فوج اور بڑی تعداد آپ کے سامنے نظر آتی ہے۔ اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنان اسلام سے مخاطب ہو کے کہا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمهما ابتغیتم العزة بغیرہ اذلکم اللہ۔ کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہماری عزت دی، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ اور کلچر میں تم عزت کو تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ اسلام سے ہماری نسبت ہے دوستو، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ فخر کا مطلب یہ کہ اس کی تعلیمات کو ہم اپنائیں، اور زندگی کا کوئی بھی پرابلم ہو اور حالات جیسے بھی ہوں تو اس موقع پر اسلام ہمیں کیا کچھ تعلیمات دیتا ہے تو اس کو دل و جان سے ہمیں اپنانا چاہیے، تو اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی سلامتی ہے دوستو۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ جب اسلام سے ہماری نسبت، اسلام سے جب ہمارا تعلق ہے تو ایسے نازک حالات میں جب حالات ہمارے موافق نہ ہوں، حالات میں امن و شانتی کے اثرات ہم محسوس نہ کریں، جب حالات بگڑ رہے ہوں، ایسی صورت میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو۔ سب سے پہلا پیغام میں جو اس موضوع کے تحت دینا چاہوں گا وہ یہ، ایسی نازک گھڑی میں ہمیں اپنے علم پہ توجہ دینی چاہیے دوستو، اپنی صلاحیتوں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں حالات جب بدلتے اور بگڑتے ہیں تو لوگ کچھ حاصل کرنے پر ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہماری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں صرف ہم حالات پہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، فلاں مقام پہ جو ہے فلاں لوگوں کی یہ پریشانی ہے اور فلاں جگہ لوگ اس معاملے میں اور اس مسئلے سے دوچار ہے، صرف حالات پہ تبصرہ۔ اور یاد رکھیں کہ حالات پہ تبصرہ اور کمنٹس کرنے سے حالات ہمارے اپنے موافق نہیں آتے، یہ اور بات ہے کہ حالات پہ ہماری گہری نظر ہونی چاہیے اور گہری نظر ہماری ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں دوستو کہ ہم اپنی صلاحیتوں پہ توجہ نہ دیں۔ اور آج دیکھیے المیہ کیا ہے، نوجوانوں کی مجلسیں اور ہماری اپنی محفلیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری گفتگو کیا ہوا کرتی ہے، کیا علم کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو کیسے ہم پروان چڑھائیں، قوم و ملت کے حق میں ہم اپنے آپ کو کیسے مفید اور نفع بخش بنائیں، اس پر ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے دوستو؟ ہماری مجلسیں گواہی دیں گی کہ اس پر ہماری گفتگو بہت کم ہوا کرتی ہے۔ جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے، اس فیلڈ میں جو کچھ مسائل ہیں اور جو کچھ پرابلمز ہیں، ان پرابلمز اور مسائل کو میں کیسے فیس کروں، اس پر ہماری گفتگو بہت کم ہوا کرتی ہے۔ جبکہ یہ علم اور صلاحیتیں اور اپنے آپ کو علم سے مسلح کرنا اور دنیا کو کچھ دینے کے قابل بننا، یہ ہماری پہچان رہی ہے دوستو، یہ ہماری پہچان رہی ہے کہ ہم دوسروں کو دینے کی پوزیشن میں آئیں۔ معافی کے ساتھ ایک بات میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے دوستو بحیثیت مسلمان۔ کیا ہم دوسروں کو دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ اور دوسروں کو دینے کا مطلب صرف مال و زر نہیں ہے دوستو کہ آپ صرف دولت سے دوسروں کا تعاون کرتے رہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو دولت سے بھی آپ دوسروں کا تعاون کیجئے۔ آپ جو ہے عقل والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی جو ہے عقل میں پختگی عطا کی ہے کہ آپ ہر ایک کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کہ رہنمائی کیجئے آپ۔
لیکن علم سے، صلاحیتوں سے سرشار ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنا اور ان کی صحیح ذہن سازی کرنا اور ان کی صحیح رہبری کرنا اور رہنمائی کرنا، یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ فریضہ ہم کہاں انجام دے رہے ہیں دوستو؟ اور یاد رکھیے، اس بات کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے، تاریخ گواہ ہے، جو قوم جب دینے کی پوزیشن میں آتی ہے اسی قوم کی دنیا قدر کرتی ہے۔ یاد رکھیے آپ، جو قوم جب دینے کی پوزیشن میں ہو تو اسی قوم کی دنیا اور دنیا والے قدر کرتے ہیں۔ جب قوم لینے کی پوزیشن میں آ جائے، جب قوم کے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے بلکہ وہ لینے کی پوزیشن میں آ جائے، ایسی قوم کی لوگوں کی نگاہوں میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے سیاق میں، مال کے حوالے سے آپ نے یہ فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ہمیشہ دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اس تعلیم نبوی کو آپ زندگی کے بہت سارے میدان میں آپ اپلائی کر کے دیکھیے۔ آپ خود آپ اپنی زندگی کے روزمرہ زندگی میں ہم جو مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، ماہرین نے کہا 500 سے زائد ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں کی دین ہے، جو دوسروں کی دین ہے دوستو، جن کے ہم محتاج ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ان اشیاء کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہم اس معاملے میں دوسروں کے محتاج نظر آتے ہیں دوستو۔ جبکہ یہ تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں صدی، 5th، 6th، 7th، 8th سینچری آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ آپ مسلم قوم نے اس تعلیمی میدان میں اپنا جو ہے کیسا لوہا منوایا دنیا انسانیت کے سامنے دوستو۔ مختلف میدان میں مسلم قوم کی رہبری اور سربراہی رہی ہے دوستو، لیکن آج ہماری حیثیت ایسی ہے، تعلیمی میدان میں چونکہ ہمارا کوئی رول نہیں، جس کی وجہ سے جہاں بھی ہم جاتے ہیں پستی، زوال، ذلت و رسوائی، اسی کی طرف ہم دھکیل دیے جاتے ہیں دوستو۔ یاد رکھیں، جو قوم علم سے مسلح ہو، جس قوم کے پاس صلاحیتیں ہوں، وہی قوم سربراہی کرنے کے قابل ہے دوستو۔ وہی قوم دوسروں پہ حکمرانی کر سکتی ہے، وہی قوم دوسروں کے دلوں کو فتح کر سکتی ہے۔ آخر صحابہ کے اندر وہ کیا کچھ خوبیاں تھیں کہ جہاں بھی وہ جاتے اپنے علم، اپنی ادا، اپنے کردار اور اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا کرتے تھے۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اور دلوں کو فتح کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دوستو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، ہے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ صرف فخر کرنے کی بات نہیں ہے دوستو، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ان کے اندر ایسی صلاحیتیں تھیں کہ صرف کہنے سے حالات بدلتے نہیں اور حالات ہمارے موافق نہیں ہوتے، بلکہ ہمارا کیا کردار ہے، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ مسلم قوم بحیثیت مسلم قوم آپ کے اندر کیا کچھ جو صلاحیتیں ہیں، اس پر ہمیں ہماری توجہ ہونی چاہیے دوستو۔ حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، یقیناً افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے دوستو، آج ہماری حالت اور پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ ہم کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ وقت کی بربادی ہماری پہچان، ٹائم پاس
ہماری پہچان، سڑکوں پہ بیٹھ کر گپ شپ کرنا مسلم نوجوانوں کی پہچان۔ تو بتائیے دوستو، جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی وہ فیوچر میں دنیا کو دینے کی پوزیشن میں کیسے آ سکتی ہے، بتائیے آپ۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارا یہی ہے، آج ہم وقت کا خون کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، نتیجے میں آج ہمارے مسلم طلبہ، کہ آپ دکھا سکتے ہیں ہر معاشرے میں ہمارے مسلم طلبہ کو جو سبحان اللہ قوم و ملت کے حق میں ان کی صلاحیتوں کو لے کر آپ یہ جو ہے وعدہ کر سکتے ہوں، یا یہ جو ہے ببانگ دہل بلند آواز سے کہہ سکتے ہوں، دیکھو یہ میری اپنی قوم کا ہیرا ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں دوستو ہم؟ اللہ اکبر۔ نوجوانوں کا وقت کس میں بیت گزر رہا ہے؟ آج سوشل میڈیا کے شکنجے میں، جال میں ہم ایسے پھنس چکے ہیں کہ اس سے نکلنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے دوستو۔ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں ہم، لیکن کچھ ایسی لت لگ چکی ہے سوشل میڈیا کی کہ ہماری صلاحیتیں زائل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دوستو۔ ہمارے نوجوان جوانی کے مرحلے میں جو کچھ کرنے کا حوصلہ اور جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ نوجوان جوانی کو سوشل میڈیا کے حوالے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو۔ فکر ہے تو بس اس بات کی فکر ہے نوجوانوں کو، کون سا نیا گیم اپلوڈ ہوا ہے، کون سی نئی سیریز آئی ہوئی ہے جس میں ہم جو ہے کچھ کمال جو ہے پیدا کر سکیں۔ بس دن اور رات، صبح و شام، بس یہی فکر نوجوانوں کی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی میں نکلنے والا سورج ایسا نظر نہیں آتا ہماری زندگی میں جو کوئی نیا پیغام لے کر آئے اور ہمارے اندر کوئی نئی صلاحیت لے کر آئے۔ معافی کے ساتھ دوستو، ہمارا دن اور ہماری زندگی، اگلی زندگی ایسی ہوتی ہے جو کل سے بہت بری اور بدتر ہوتی ہے دوستو ہماری زندگی۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کا جو اگلا سورج جو کل طلوع ہوگا، جس میں ہم کچھ ایسے بیدار ہوں جو لوگوں کو بیدار کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہو۔ ہم خود سوئے ہوئے ہوں، کہاں سے ہم دوسروں کو بیدار کر سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یہ لوگوں کو بیدار کرنے کا وقت ہے۔ یہ ہم خود اگر سوئے ہوئے ہوں کیسے لوگوں کو بیدار کر سکتے ہیں؟ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں۔ خفتہ را خفتہ کئی کند بیدار۔ ایک انسان سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے انسان کو سویا ہوا کیسے بیدار کر سکتا ہے؟ سوئے ہوئے کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو بیدار رہنا ہوگا۔ اور انسانیت سوئی ہوئی ہے، اس انسانیت کو بیدار کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلم قوم ہے دوستو۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں ہمارے پاس، ان پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں ہم سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر سکتے ہیں، بھٹکی ہوئی انسانیت کو صحیح راستہ بتا سکتے ہیں، اللہ سے دور قوم کو اللہ سے ملا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ بیدار ہوں، اور آپ کے اندر بیداری وہ علم کے ذریعے سے آ سکتی ہے دوستو۔ بس کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ میں خاص کر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، موبائل کے حوالے سے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ موبائل آپ کی زندگی کو بنائے گا نہیں، یہ موبائل آپ کے اندر صلاحیتوں کو پروان چڑھائے گا نہیں، یہ موبائل یہ بڑوں کا احترام نہیں سکھائے گا آپ کو، یہ موبائل زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ آپ کو نہیں سکھائے گا۔ اگر کوئی سکھا سکتا ہے آپ کو تو علمی میدان میں آپ کو آگے بڑھنا ہے دوستو۔
محنت کرنی ہے. محنت تو ہماری پہچان ہے, لیکن اسی محنت کو کھونے کی وجہ سے آج ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. آج ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. چائنا, آپ اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے, لندن کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ چند سال پہلے اس کی دنیا میں کوئی پہچان نہیں, لیکن مسلسل محنت جب انہوں نے کی تو آج ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ, چائنا ہو یا لندن یا جو ہے دیگر یورپی بہت سارے ممالک جو آج دنیا کو دینے کی پوزیشن میں ہیں, کیونکہ وقت کی قدردانی کی. اللہ نے کائنات کا کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے, اللہ کی یہ سنت ہے, اللہ کا یہ اصول ہے, جو قوم محنت کرتی ہے اللہ اس قوم کو آگے بڑھاتا ہے دوستو. کیونکہ آج محنت کرنا ہماری پہچان نہیں, جس کے نتیجے میں آج ہمارا کوئی رول نہیں ہے دوستو. پہلے سے ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا ہندوستان میں خاص کر مسلمانوں کے وجود کو ایک سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 سے پہلے CAA NRC کے ذریعے سے مسلمانوں کے وجود کو سوالیہ نشان بنایا جا رہا تھا. یہاں سے ہمیں مٹانے کی سازشیں کی جا رہی تھی. ایسا نہیں کہ ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے, یہ سارے معاملات ختم ہو گئے ہیں, ابھی ہمیں پرامن طریقے سے یہ لوگ جینے دیں گے. بلکہ یاد رکھیں دوستو, ہندوستان میں اگر ہم جینا چاہتے ہیں, اپنے مستقبل کو تابناک بنانا چاہتے ہیں, اپنے مستقبل کو اگر ہم روشن کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے اندر صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے, وقت کی قدر کرنی ہے, اور اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم دوسروں کو دینے کے قابل بن جائیں. یاد رکھیں دوستو, یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بیدار کرنا ہے, اور بیدار کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ہمیں خود بیدار رہنا ہوگا, اور بیدار رہنے کے لیے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوگا, اور زندگی کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہوگا. دوستو معاف کیجیے گا, جس اسلام نے قدم قدم پر اپنے ماننے والوں کی اس ناحیے سے رہنمائی کی کہ وقت کی قدر کرو, زندگی کی قدر کرو, لمحات زندگی کی قدر کرو. ایسے مذہب سے ہمارا تعلق اور ہماری نسبت ہے, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ وقت کے حوالے سے ناقدری کرنے والے اور وقت کا خون کرنے والے ہم مسلمان ہیں. تو اس حوالے سے میری اپنی رائے اور مشورہ یہ ہے, گھر کے ہر ذمہ دار, سرپرست, والدین, معاشرے کے باشعور افراد کو چاہیے ایک مہم چلائیں. ہماری بستی میں, ہمارے محلے میں جو نوجوان پڑھ رہے ہیں, ان پر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے. دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بچپن کے مرحلے سے ہم گزر رہے تھے, سرپرستوں کی بڑی نظر ہوا کرتی تھی ہم پہ. شاید میری بات سے آپ لوگ متفق ہوں گے کہ سرپرستوں کی بچوں پر, نوجوانوں پر کڑی نظر ہوا کرتی تھی. نتیجے میں اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی کو غلط کاموں میں اگر گزارنا بھی چاہے, یہاں کچھ ایسی سرپرستی ہوا کرتی تھی, ایسی کڑی نظر ہوا کرتی تھی کہ قدم بہکتے نہیں تھے. دوستو کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی اپنے نوجوان بچوں کے حوالے سے فکر, معاشرے کے بڑے احباب جب بھی نظر پڑتی پوچھتے پڑھائی کیسے چل رہی ہے, کیسے پڑھ رہے ہو, کیا پوزیشن ہے, کیا کچھ کر رہے ہو. سبحان اللہ, آج کہاں پوچھتے ہیں دوستو ہم لوگ. پہلی بات, ہمارے آپسی تعلقات تو بہت کم ہو چکے ہیں. اس سوشل میڈیا نے ہمارے درمیان کچھ ایسا فاصلہ بنا دیا ہے, گھر میں رہنے والے افراد بھی بظاہر ایک گھر میں رہتے ہوں, لیکن ان کے درمیان بہت دوریاں ہیں. دوستو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ آپ کا پڑوسی, اس سے آپ بے خبر رہتے ہیں. آپ اپنے بڑوں سے پوچھ کے دیکھیے حالات کیا تھے پرانے دور کے. پوری طرح سے پڑوسی کی ہر خوشی اور ہر غم میں شرکت ہوا کرتی تھی, اور پڑوسی کے ہر حالت سے اپنا ایک پڑوسی جو باخبر رہا کرتا تھا.
اور نتیجے میں صحیح رہبری، صحیح رہنمائی، ذہن سازی، ان سب پہ ہماری توجہ ہوا کرتی تھی۔ اب کہاں ہے دوستو؟ آج ہمارے درمیان بہت فاصلے ہیں، ہمارے دلوں میں بہت دوریاں پائی جا رہی ہیں، نتیجے میں ہم ایک دوسرے کی فکر نہیں کرتے۔ اور اگلی بات جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ کہ پہلی بات یہ کہ علم پہ توجہ دیں، اپنی صلاحیتوں پہ توجہ دیں، اور دوسرا پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم اپنے وجود کو کچھ ایسا بنائیں کہ دوسروں کے لیے ہمارا وجود باعث رحمت بن جائے۔ جہاں بھی ہم جائیں لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے والے ہم بن جائیں۔ دوریاں پیدا کرنے والوں کی آج کوئی کمی نہیں ہے معاشرے میں، لیکن دوریوں کو مٹانے والے، دوریاں ختم کرنے والے، فاصلوں کو مٹانے والے ایسے افراد کی آج ضرورت ہے دوستو۔ اور حالات کا تقاضا بھی ہے، نفرتوں کو پھیلانے والوں کی آج ضرورت نہیں ہے، آج ان کی کمی بھی نہیں ہے، لیکن محبت کو بانٹنے والوں کی آج ضرورت ہے، محبت کو عام کرنے والوں کی آج ضرورت ہے، محبت کی فضا قائم کرنے والوں کی آج ضرورت ہے۔ تو اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے دوستو۔ تو معاشرے کے سرپرستوں سے میری گزارش ہے، والدین سے میری گزارش ہے، آپ کے ماتحت جو بچے اور نوجوان پلتے ہیں ان پر آپ گہری نظر رکھیے، آپ ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے آپ فکر کیجئے۔ اگر آپ کے بچے دیر رات تک موبائل دیکھتے ہیں تو آپ کو فکر ہونی چاہیے اور ان کی صحیح تربیت کرنی چاہیے دوستو، تبھی ہم ایک اچھی نسل کو تیار کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ جو لاپرواہی ہے، مجھے کیا فکر، اگر میرا دوست جس کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ شب و روز اپنے آپ کو غلط کاموں میں مصروف رکھتا ہے، جاننے اور پہچاننے کے باوجود اگر میں نے اس کو روکنے اور اس کو اس کی رہبری کی اور رہنمائی کی اگر فکر نہ کی تو بتائیے دوستو برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا، اچھے لوگ کیسے پیدا ہوں گے، اور ایک اچھی نسل ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ آج خود غرضی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے دوستو، جسے ہم سیلفش کہتے ہیں۔ آج خود غرض ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے پوچھ کر دیکھیے کہ بھائی آپ کا پڑوسی سودی کاروبار میں مبتلا ہے، بھائی مجھے کیا فرق پڑنے والا؟ اگر وہ سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، مجھے اس کی کیا فکر، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں نا۔ تو بتائیے دوستوں کہ آپ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے کہاں فائدہ مند بنا رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا کی ہے، کوشش کیجئے کہ وہ صحیح سمجھ آپ کے گھر والوں میں بھی آئے، آپ کے دوست و احباب میں بھی آئے، آپ کے محلے میں بسنے والے لوگوں میں بھی آئے، تبھی تو خیر عام ہو سکتا ہے۔ آج اسی کی ضرورت ہے۔ خود غرض انسان نہ بنے، خود غرض انسان نہ بنے، بلکہ آپ اپنی ذات سے، صلاحیتوں سے آپ دوسروں کو مالا مال کرنے کی کوشش کریں دوستو۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اس حوالے سے دیکھیے آپ ماشاءاللہ دین کے پابند، نمازوں کے پابند، مساجد سے آپ کا تعلق، سچائی آپ کی پہچان، دیانتداری آپ کا شعار، حسن اخلاق آپ کی پہچان، سبحان اللہ، لیکن آپ کے گھر کے افراد اگر اس سے محروم ہوں تو گویا کہ آپ نے اپنی ذات سے بھلائی کو عام نہیں کیا۔ خود آپ کے گھر والے اگر بھلائی سے محروم ہیں، اگر کبھی آپ ایک سچی تڑپ لے کر اپنے بھائی سے گفتگو کرتے، آپ کا بھائی جو بے نمازی ہو نمازی بن جاتا، آپ کا بھائی جو جھوٹا ہے وہ سچا بن جاتا، آپ کا بھائی جو دین سے دور ہے دین سے قریب ہو جاتا۔ یہ کیوں نہیں ہوتا دوستو؟ ہمارے اندر ہے، ہمارے پاس جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن کیوں عام نہیں کرتے؟ خواتین سے بھی میری گزارش ہے، کیونکہ عورتیں بھی یہاں پر موجود ہیں،
ان سے میری گزارش یہ ہے آپ بھی اپنی ذات کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانے کی فکر کریں اللہ کی بندیوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر پاتے جو عورت اپنے حلقے میں کر سکتی ہے۔ دوستو فکر کریں معزز خواتین اپنے حلقے کے بارے میں، آپ بہتر جانتی ہیں اپنے حلقے کو، اپنے طبقے کے بارے میں آپ بہتر جانتی ہیں کیا خلل ہے آپ کے طبقے میں۔ آپ کے اندر اگر اچھائی ہے کوشش کریں کہ اس اچھائی کو آپ عام کریں، تبھی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اس دور میں۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں، شاید میری بات سے سب متفق ہوں گے، آج ہماری حالت ایسی ہے دوستو، برائی کرنے والا اور برائی کو پھیلانے والا اسے شرم نہیں آتی، لیکن آپ بھلائی کرتے ہیں اور بھلائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر جھجک ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی چھینکتا ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور سننے والا یرحمک اللہ، اور پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ۔ یہ سبحان اللہ، یہ وہ عام سنت ہے جو ہماری اپنی زندگی کا حصہ ہو اور ہم اپنے معمولات میں اس کو لے آئیں۔ کبھی دیکھتے ہیں کہ باپ چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے تو بیٹا یرحمک اللہ نہیں کہتا، باپ کو رحمت کی دعا دینا نہیں چاہتا، اور بدلے میں جو ہے باپ اپنے بیٹے کو ہدایت کی دعا دینا نہیں چاہتا۔ کتنی پیاری دعا، سبحان اللہ، آپ نے چھینک کر الحمدللہ کہا اور سامنے والے نے اگر یرحمک اللہ کہا، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، اور بدلے میں کیا بہترین دعا دیتے ہیں، یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں جو ہے تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہاری رہنمائی فرمائے۔ اللہ اکبر، ہدایت سب سے انمول تحفہ جو سامنے والا آپ کو دے رہا ہے، ہم دینا نہیں چاہتے، ہم شرم ہجر۔ اگر کوئی جمائی لیتا ہے، جانتے ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی لے رہے ہیں، بڑے بھائی کو نہیں معلوم جمائی لینا شیطان کی طرف سے، جب کوئی جمائی لے تو اپنے منہ کو بند کر لے، یہ آپ جانتے، آپ کے بھائی نہیں جانتے، لیکن بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ منہ کھول رہا ہے اور آپ دیکھ کے خاموش ہیں۔ آپ کیا مطلب ہے دوستو؟ بھلائی آپ کے پاس ہے، آپ اسے عام کرنا نہیں چاہتے، بس اپنی ذات تک محدود رکھتے آپ۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے بھلائی کو محدود کر لیا، ہماری ذات دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو نہیں سکتی ہے۔ آپ بھلائی کو عام کیجئے، اور بھلائی کو اگر آپ نے عام کیا، آپ سے ہم یہی توقع رکھیں گے، آپ بھی بھلائی کے پابند ہوں گے۔ اللہ اکبر، آپ نے بھلائی کو عام کیا، آپ کے گھر سے، آپ کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے کہ آپ بھلائی کے پابند ہیں، آپ اس لیے بھلائی کو عام بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح۔ لیکن وہی برائی کرنے والا، مثال آپ بیٹھے ہیں گھر میں، گانے بجنے کی آواز آ رہی ہے، اسے شرم محسوس کرنا چاہیے کہ ویلیوم یا تو کم کر دے یا تو بند کر دے، وہ اور بڑھاتا ہے وہ، اور آپ بھی جو ہے خاموش بیٹھے ہیں وہاں پر۔ برائی کو عام کرنے میں جھجک اور شرم جو ہونی چاہیے، آج ہمارے اندر وہ صفت مردہ ہو چکی ہے دوستو، اور بھلائی کو عام کرنے میں جو جھجک نہ ہو، آج وہ جھجک ہمارے اندر موجود ہے۔ اور مسائل کا حل کیا ہے کہ برائی کو کرنے اور عام کرنے میں جھجک اور شرم ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ برائی کی پہچان جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ برائی کرتے ہوئے دل میں کھٹک پیدا ہو، یہ برائی ہے، اور آپ ناپسند کریں کہ لوگ اسے جان لیں۔ آج اللہ معاف کرے کہ ہماری حالت ایسی ہے، ہم نے پہچان بدلا دیا برائی اور بھلائی میں۔ بھلائی کرتے ہوئے کبھی کھٹک پیدا ہوتی، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ ارے ٹخنے سے اوپر اگر آپ کا جو ہے لباس ہے، شرمائے کیوں آپ؟ شرمائے تو وہ جس کا جو ہے لباس ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہے، اسے شرم کھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن بھری محفل میں ہم دیکھتے ہیں بعض نوجوانوں کے اگر جو ہے لباس اگر ٹخنے سے اوپر ہے، آتے ہوئے اپنے لباس کو کبھی نیچے کر کے آتے ہو، کیوں؟ پتہ نہیں لوگ مجھے دیکھ کر کیا سمجھیں گے۔ اور وہی جس کی پائنٹ نیچے لٹکی ہوئی ہے، پوری شان سے وہ مجلس میں داخل ہوتا ہے۔ کیا بنا دیا دوستو ہم نے پہچان لوگوں کے نزدیک؟ برائی اور بھلائی کے حوالے سے دیکھیا۔
تو کہاں سے ہماری ذات دوسروں کے لیے باعث جو ہے رحمت ہو سکتی ہے؟ بتائیے آپ. باعث رحمت اپنی ذات کو بنانے کے لیے بھلائی کا پابند بننا پڑے گا اور بھلائی کو عام کرنا پڑے گا دوستو. اور یہ صرف مسلم قوم ہم کر سکتے ہیں یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی پاکیزہ تعلیمات سے ہمیں نوازا ہے. کبھی ہم دوسروں کے دل کو جو ہے دکھ نہیں پہنچاتے، ہم ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ ایک ایسی تعلیم بتا دیجیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس تعلیم سے فلاں کو تکلیف ہو رہی ہے. کہا کہ نہیں، ہماری ہر تعلیم دوسروں کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. ہماری ہر تعلیم، ہمارا ہر پیغام، ہماری ہر سوچ، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری زبان، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارے ایکٹیویٹیز دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو اور ہونا چاہیے دوستوں. لیکن کیا بنا دیا ہم نے اپنے آپ کو؟ میدان سے آپ بھی جڑے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں حالات ایسے ہیں ہمارے. کاروبار کرنے والے ہم، تجارت کرنے والے ہم، معاملات کرنے والے ہماری پہچان ایسی ہے بھائی فلاں سے آپ معاملہ مت کرو، وہ بندہ دھوکہ دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، وہ جو ہے وہ دغا باز ہے. وہ کون؟ غیر مسلم نہیں، مسلمان. آپ فلاں غیر مسلم سے معاملہ کرو، معاملے میں بڑا جو ہے صاف اور جو ہے بڑی صفائی سے جو معاملہ کرتا ہے. کیا دوستو، یہ تو ہماری پہچان ہے. لوگ ہمارے بارے میں گواہی دیں کہ دیکھو معاملہ کرو تو مسلمان سے کرو، کیونکہ مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے، زبان کا بڑا سچا ہوتا ہے اور بڑا امانت دار ہوتا ہے. کہاں بنایا ہم نے اپنی پہچان کو؟ تو لوگ ہم سے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں؟ لوگ ہم سے دور ہی ہو رہے ہیں دوستوں. تو دیکھیے اپنی ذات کو جب آپ اسلام کے سائے میں رکھیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ دوسروں کو جو ہے جیت کر رہیں گے. آپ سیرت کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. واقعہ بہت مشہور ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں صحابی کو. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے عمرہ کیا، پہلے عمرہ کرنے والے صحابی ہیں یہ. اللہ اکبر. ان کی یہ فضیلت جانتے ہیں. ان کے اسلام قبول جو ہے کرنے کا جو واقعہ ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ بنو حنیف کے سردار تھے یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک مہم سے واپس آتے ہیں تو راستے میں اس قبیلے کے سردار ثمامہ کو دیکھا تو گرفتار کر لیا اور آ کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں. ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، صحابہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور آ کے مسجد ستون سے باندھ دیا. باندھنے کے بعد اللہ کے نبی آتے ہیں اور آ کر ثمامہ کو دیکھتے ہیں. دیکھ کر پوچھتے ہیں ثمامہ سے، ما لک یا ثمامہ، اے ثمامہ ما عندک، عفوا ما عندک یا ثمامہ. اللہ کے نبی نے ثمامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ تو جواب میں ثمامہ نے کہا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول دیکھیے اگر چاہیں تو آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ میں جو ہے آپ کے اور آپ کے اصحاب کے جو ہے یعنی ماتحت ہو چکا ہوں. آپ نے مجھے باندھ دیا ہے، چاہیں تو آپ مجھے ختم کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ختم کیا تو گویا کہ ایک ظالم اور خونخوار کو آپ نے اس دنیا سے مٹا دیا. آپ نے اگر چاہیں تو آپ مجھ پہ رحم کر سکتے ہیں، رحم کر کے چھوڑ سکتے ہیں. اگر چھوڑیں گے نا میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور تیسرا آپشن ثمامہ نے یہ دیا اللہ کے نبی کو، اگر آپ نے مجھے جو گرفتار کیا ہے اس کے پیچھے اگر آپ کو مال چاہیے، میں قبیلے کا سردار ہوں، دولت کو آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہوں. کیا چاہیے آپ کو؟ یا تو مجھے ختم کر سکتے ہیں، یا مجھ پر احسان کر کے چھوڑ سکتے ہیں، یا نہیں تو آپ کو مال چاہیے تو مال میں دے دوں گا. اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا ثمامہ سے،
साथियों से कहा कि इनके खाने पीने और देखभाल में किसी तरह की कोई कमी ना करना। ये कहकर अल्लाह के नबी आगे बढ़ जाते हैं और अगले दिन आते हैं, वही सवाल अल्लाह के नबी करते हैं, मा इंदका या सुमामा, और सुमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु वही 3 ऑप्शन अल्लाह के नबी की खिदमत में रखते हैं। अल्लाह के नबी कुछ नहीं कहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और तीसरे दिन भी यही मामला होता है, और जब तीसरे दिन सुमामा ने तीनों ऑप्शन और तीनों बातें अल्लाह के नबी के सामने रखी, तो अल्लाह के नबी ने कहा सहाबा से, इनकी रस्सियां खोल दो और इन्हें अपना कबीला जाने दो। बस सुमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन मस्जिद नबवी में रहे और 3 दिन मुसलमानों के अखलाक को उन्होंने देखा और अल्लाह के नबी का तामुल को देखा और कहा कि इन्हें छोड़ दो, आज़ाद कर दो। चाहते तो अल्लाह के नबी उस सुमामा को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन 3 दिन के बाद कहा कि छोड़ दो। रावी हदीस कहते हैं सुमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के करीब जो बाग था, उस बाग में तशरीफ़ ले जाते हैं, गुस्ल से फारिग होते हैं, गुस्ल के बाद खिदमत रसूल में हाजिर होकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह इस्लाम कबूल करते हैं। मैं इस वाक़ये को रखकर एक सवाल करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर हम किसी गैर मुस्लिम को लाकर अपने मोहल्ले में रखें, 3 दिन नहीं 30 दिन रखिए, 3 महीने रखिए, 3 साल रखिए, क्या हमारे अखलाक ये गवाही दे रहे हैं कि वो बंदा हमसे मुतासिर होगा, इस्लाम कबूल कर लेगा? देखिए दोस्तों कि हमारी ज़ात जब दूसरों के लिए बाइसे मनफात और बाइसे रहमत होती है ना, लोग हमसे करीब होते हैं, हमारी बात कबूल करते हैं। लेकिन आज हमारा कुछ ऐसा मामला और किरदार है दोस्तों कि आप 30 दिन भी किसी काफिर को मोहल्ले में रखिए, आपसे बदतन होकर ही जाएगा, क्योंकि हमारा दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बजाय हम दावा ही कर लेते हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम जो है फुला है, मुसलमान हूँ, मेरे अपने बाप दादा मुसलमान हैं, खानदानी जो है निस्बत है इस इस्लाम से हमारी। बस मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया? कलीम सिद्दीकी हफिज़हुल्लाह की किताब है, उस किताब को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने 80 से ज़ायद लोगों के कबूल इस्लाम के वाक़ियात को लिखा है, मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। उसमें एक औरत लिखती है अपने इस्लाम कबूल करने का रीज़न, वो औरत लिखती है कि मैंने जो इस्लाम को कबूल किया वो इस्लाम को पढ़कर मैंने इस्लाम को कबूल किया। क्योंकि कहती है कि उनके मोहल्ले के करीब एक इस्लामिक लाइब्रेरी थी, हमेशा वो जाती थी लाइब्रेरी और वहाँ से किताबों का मुताला करती थी और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात उसके दिल में ऐसे असरअंदाज हुई कि इस्लाम कबूल करने के मजबूर हुई। वो लिखती है औरत, अगर मैं इस्लाम कबूल करने के लिए, अज़ान हो रही है, जवाब दीजिए, कैसे 8 बजे नमाज है, जल्द तस्लीम कर दीजिए, चाहे ठंडी भी हो जाएगी, जल्द तस्लीम करने के लिए कह रहे हैं। हाँ
کتاب میں اس عورت نے لکھا کہ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے میں اسلامی تعلیمات کے علاوہ اگر مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتی تو قیامت کی صبح تک میں اسلام قبول نہ کرتی۔ دیکھیے دوستو کہ ہم اپنے اخلاق اور کردار کو کچھ ایسا بنائیں کہ لوگ ہم سے خود بخود قریب ہوں، اور دنیا انسانیت کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وجود ان کے لیے ضروری ہے، تبھی چل کر ہم دعوت کا کام بھی بآسانی کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اللہ کے بندوں تک صحیح معنی میں پہنچا سکتے ہیں۔ جب لوگ یہ پہچان لیں، محسوس کر لیں کہ مسلم قوم کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ضرورت یہ محسوس کروائیں ہم اپنے کردار سے، اخلاق سے، اپنی سوچ سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے علم سے ہمیں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے دوستو۔ اور اسی طرح ایک اور پیغام جو میں حالات کے تناظر میں دینا چاہتا ہوں یہ کہ آج دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے دوستو، توڑنے کی نہیں۔ آج ہمیں مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس مختلف جو ہے آراء ہیں، آپ کا اپنا جو ہے بعض مسائل میں موقف ہوگا اور فلاں کا جو ہے بعض مسائل میں خاص موقف ہوگا۔ یہ اختلافات یہ ہمارے اپنے چار دیواری کے اندر کا معاملہ ہے دوستو۔ ان اختلافات کو جو ہے آپسی دشمنی اور دوریوں کا ذریعہ نہ بنائیں دوستو۔ دو لوگوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے اور مل جل کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پردے کا مسئلہ آیا اور خود شاید آپ میں سے بعض جانتے ہیں اچھی طرح سے، خود ہمارے اپنے ویلور کے بعض مسلم جو ہے طلباء کا مسئلہ تھا جو پانڈیچیری میں پڑھ رہے تھے، جن کے ساتھ جو داڑھی کا معاملہ آیا کہ داڑھی کے بغیر ہی وہ اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایسے کچھ جو ہے حالات بھی آئے دوستو۔ یہ صرف جو ہے بعض مسلم طلباء کا نہیں ہے، بہت سارے آئی ٹی فیلڈ میں رہنے والے اس معاملے کو جانتے ہیں۔ اگر وہ آئی ٹی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ داڑھی کو حلق کرانا ہوگا، داڑھی کو مکمل کاٹنا ہوگا۔ یہ سب جو ہے نازک مسائل آج ہم محسوس کر رہے ہیں دوستو۔ ایسی نازک گھڑی میں اگر ہم نہ جڑیں، اگر ہمارے اندر اتحاد و اتفاق اگر پیدا نہ ہو، یاد رکھیں دوستو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں بنانے کی ضرورت ہے جس پلیٹ فارم میں ہماری اپنی مسلم بچیاں تعلیمی سفر کو آگے بڑھا سکیں، مسلم طلباء تعلیمی میدان میں جو ہے اپنے جوہر دکھلا سکیں۔ ایسے پلیٹ فارم کو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے دوستو، اور جس پلیٹ فارم میں ہم مسلم جو ہے قوم کی مدد بھی کر سکیں، ان کے مالی مسائل کو حل کر سکیں تاکہ وہ سود کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، انٹرسٹ کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں دوستو، مولانا آپ تو کہتے ہیں کہ سود جو ہے نہیں لینا چاہیے، سودی لین دین نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس ایسے مسلم جو ہے مالدار نہیں ہیں جو مصیبت پہ کام آ سکیں، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکیں، جو ہماری مدد کر سکیں۔ بتائیے دوستو اس کا حل کیا ہے؟ ایک ایسا بیت المال ہو ہمارے پاس اور ایسا پلیٹ فارم ہو، ایسا کوئی مرکز ہو ہمارے پاس کہ جس میں ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں اور اپنے طلباء کو جو ہے ہم ان کی ذہن سازی کر سکیں۔ کیونکہ یاد رکھیں دوستو، کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ تو ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جن کا ایمان کمزور ہے انہوں نے پردے سے کہیں زیادہ تعلیم کو اہم جانا اور اس کے نتیجے میں بغیر حجاب کے اپنی بچیوں کو انہوں نے تعلیم دینا گوارا کیا اور حجاب کی پابندی کو انہوں نے اور حجاب پر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اگر ہمارے پاس کچھ کالجز ہوں اور کچھ یونیورسٹیاں ہوں اور ہمارے پاس اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جس میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں تو یقیناً یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے دوستو۔ تو لہذا ایسی نازک گھڑی میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے جڑیں اور جو ہے لوگوں کو جوڑنے کی فکر کریں۔ ہمارے اپنے اختلافات یہ قیامت تک رہیں گے دوستو، اختلافات کو ہم اللہ کی قسم ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کا جو موقف ہے سامنے والا بھی اسی موقف پر آ جائے تبھی ہم مل جل کر رہیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ اختلافات تو رہیں گے لیکن یاد رکھیں ان اختلافات کو اختلاف کے دائرے میں رکھیں، اسے مخالفت کے دائرے میں لے کر نہ جائیں۔ مخالفت جانتے ہیں دشمنی، آج ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے۔ اگر ہمارا جو مسلک اور موقف ہے سامنے والا قبول نہ کرے، وہی ہمارے اور اس کے درمیان نفرت کی دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ ہم اسے کبھی ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں اور مسئلے کا حل یہ ہے آپ اس دیوار کو مٹائیے، وہاں محبت کی بیج بوئیے، وہاں محبت کی فضا کو قائم کیجیے، اس کے بعد دیکھیے کہ حالات ہمارے حق میں کیسے موافق ہوتے ہیں۔ تو سب کو جڑنا ہے دوستو،
ایک اللہ پر ہمارا ایمان، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہم، بس اللہ کی کتاب پہ ہمارا ایمان، اللہ کے نبی پہ ہمارا ایمان، اور دین کی بہت ساری بنیادوں پہ ہمارا اختلاف نہیں، ہمارا ایک ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اختلافات کر کے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں دوستو؟ اللہ نے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلافات نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا اگر تم کرتے رہو گے تو تمہاری کچھ حیثیت نہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حیثیت کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو یاد رکھیں، مل جل کر رہنا یہ ایسی طاقت ہے دوستو کہ جہاں بھی ہم جائیں گے اسی طاقت کے سہارے اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں ہم۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، مفاد عامہ کی خاطر، تمام انسانیت کے فائدے کی خاطر ہم سب کو جڑنے کی ضرورت ہے، محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس تعلیم نبوی پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی ذات کو دوسروں کے لیے مفید اور فائدہ مند بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ دوستو ایک اور اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پہ توجہ دیتے ہیں، اپنے علم کو بڑھانے پر ہم توجہ دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا صرف اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو کر رہ جائے اور اللہ سے ہمارے تعلقات بہتر نہ ہوں۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو استوار کیجیے۔ سلف کہا کرتے تھے من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح ما بینہ وبین الناس، جس نے اپنے اور رب کے درمیان کے تعلق کو بہتر بنا لیا، اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے تعلق کو بہتر بنا لیں گے۔ تو اللہ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے اور تعلق ہے اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے دوستو، کیونکہ وہی ایک مضبوط سہارا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کا حل جو ہے تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا بھی کریں دوستو، حالات جب بگڑتے ہیں نا، جب پر خطر جو ہے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور پر خطر حالات کو پر امن حالات میں بدلنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اپنے مسائل کا حل اپنے رب کے سامنے رکھیں، اور یہ اللہ سے ہم خاص کر ذکر کرنا چاہیے دوستو، اے پروردگار اگر تو نے ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی مدد نہ کی تو پروردگار اس ہندوستان کی وہ بڑی آبادی جو تجھ سے دور ہے اور تیرے علاوہ اوروں کے سامنے اپنی پیشانی جھکا رہی ہے، اے اللہ ان بندوں کو صحیح راستہ بتانے والا کون ہوگا اگر تم نے مسلمانوں کی حفاظت نہ کی؟ تو اس طرح ہم اللہ سے دعا کرنی چاہیے دوستو کہ ہمارا وجود کچھ ہندوستان میں ایسا ہو کہ ہم جہاں بھی جائیں رحمت کو عام کرنے والے اور محبت کی فضا کو قائم کرنے والے بندوں میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو علم پر توجہ دینے، وقت کی قدر کرنے، زندگی کی قدر کرنے، صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر نوجوان جو جوانی کا مرحلہ لہو و لعب، کھیل کود میں جو برباد کر رہے ہیں، ایسے نوجوانوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما، ان کی جوانی کی تو حفاظت فرما، ان کی صلاحیتوں کی تو حفاظت فرما، ان کے وقت میں اے اللہ تو برکت دے، انہیں اے اللہ تو اتنی سمجھ عطا فرما کہ زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے اور زندگی کو مفید بنانے میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ اے اللہ تو نے اتنی سمجھ عطا فرما، ہمارے درمیان ہمارے دلوں میں جو دوریاں ہیں، جو فاصلے ہیں، اے اللہ تو ان دوریوں کو ختم فرما، ان فاصلوں کو تو مٹا دے، ہمارے دلوں میں اے اللہ تو اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہمارے دلوں میں اے اللہ تو نزدیکیاں پیدا فرما، دوریاں اے اللہ تو ختم فرما۔ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ، تیرے صراط مستقیم پر ہمیں باقی رکھ۔ اے اللہ
جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما، امن والی زندگی نصیب فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، صحت والی زندگی نصیب فرما، صلاحیتوں اور صالحیتوں والی زندگی اے اللہ کو ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ ہم آپ تمام حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس دینی پروگرام میں آپ شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ آپ حضرات و خواتین کو عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے مسائل کو آسان فرمائے، اللہ آپ کے تجارت کے کاروبار کے مسائل کو حل اور آسان فرمائے، مالی مسائل کو اللہ آسان فرمائے، دینی مسائل کو اللہ آسان فرمائے، تعلیمی مسائل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امن والی، چین والی، سکون والی، صحت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔